اللہ رب العزت قرآن حکیم میں انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو اس دنیا میں آیا ہے اور یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں پہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں۔ ایک ٹینشن سے جان چھوٹتی ہے، دوسری ٹینشن سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور پوری زندگی انسان کی ایسی گزر جاتی ہے۔ یہ ٹینشنوں کا سلسلہ کب رکے گا؟ فملاقی، فرمایا کہ جب موت آئے گی، جب قیامت واقع ہوگی تو پھر ان آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد طے ہوگا کہ آئندہ زندگی کیسی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ملاقات پہ یقین رکھے۔ فملاقی، یہ الفاظ کہ تمہاری ایک دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ خوشخبری بھی ہے، دھمکی اور وارننگ بھی ہے۔ خوشخبری ہے کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، کہ اہل ایمان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے، پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، اس کام کے قریب بھی نہیں جانا، اس کام کے قریب بھی نہیں جانا، مال حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی غلط، وہ ذریعہ بھی غلط۔ خوشخبری یہ ہے کہ جب موت آئے گی، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، اللہ کو دیکھنے کا موقع ملے گا، جنت ملے گی، نبی علیہ السلام کی صحبت ملے گی، صحابہ کرام کی معیت ملے گی، یہ خوشخبری ہے۔ اور کافر کے لیے یہ الفاظ وارننگ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو اللہ سے بے پرواہ ہو کر، اللہ کی تکذیب کرتے ہوئے، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے، تو ایک دن تو نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، یہ دن میں رکھ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اب لوگ دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان کا حساب ہوگا لیکن بہت ہی ہلکا، آسان۔ یہاں پہ ذرا ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہتی ہیں کہ ایک بار نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ من نوقش الحساب فقد ہلک، کہ جس کا حساب ہوا، جس کا حساب اچھی طرح کیا گیا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ بچ نہیں سکے گا، اس کا انجام جہنم کی آگ کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جس کا حساب ہوا وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اور قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب بہت ہی آسان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ کیا ہے؟ بظاہر قرآن کی آیت اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں ٹکراؤ ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی آیت اور حدیث میں ٹکراؤ ہے۔ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ سوال کریں گے، یہی سوال جاوید احمد غامدی صاحب سے
اگر آپ یہ سوال کریں گے حمید الدین فراہی صاحب سے تو وہ کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے لیا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نظر انداز کر دیا جائے، صرف وہ احادیث لی جائیں گی جن کی قرآن تصدیق کرے، اور جن احادیث کی قرآن تصدیق نہ کرے وہ احادیث نہیں لی جائیں گی۔ یہ الفاظ بظاہر بڑے میٹھے ہیں لیکن بہت زہریلے ہیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی احادیث بھی ہو سکتی ہیں جو قرآن کے خلاف ہو۔ احادیث کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی ایسی باتیں کرتے رہے جو اللہ کی باتوں کے خلاف تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو وحی پہ مشتمل ہوتی ہے، الفاظ آپ کے ہوتے ہیں، معنی مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ میرے بھائیوں ایک اور چیز بھی طے کر لی جائے، سمجھ لی جائے کہ پہلا درجہ قرآن کا ہے یا حدیث کا، ترتیب کیا ہے؟ یعنی کہ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، یا نمبر 1 حدیث، نمبر 2 قرآن، یا کچھ اور ترتیب ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ کوئی بھائی آپ میں سے میری مدد کرے گا؟ عام نمازیوں میں سے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے عام نمازی ہیں یا ہمارے یہ بچے طالب علم، ان میں سے کوئی میری مدد کرے گا؟ یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ کس کا درجہ پہلے ہے۔ یعنی کہ پہلا درجہ قرآن کا، دوسرا درجہ حدیث کا۔ تو اس کا مطلب تو پھر جوید الغامدی صاحب کی بات ٹھیک ہوئی، پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں جی۔ اللہ آپ کو ذائع خیر دے، اللہ آپ کو ذائع خیر دے، اللہ آپ کو ذائع خیر دے، اللہ آپ کی علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ شریعت ہونے کے لحاظ سے ذرا دھیان سے آپ کی توجہ چاہوں گا، شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے، عقیدہ سیکھنے کے لحاظ سے، احکام و مسائل جاننے کے لحاظ سے جو درجہ، جو مقام و مرتبہ قرآن کا ہے بالکل وہی حدیث کا ہے۔ اور درجہ مختلف کیوں ہو جب قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور احادیث بھی الفاظ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن معنی مفہوم اللہ کی طرف سے، تو پھر آپس میں تضاد کیوں ہو؟ پھر مقام و مرتبہ میں اختلاف کیوں ہو؟ جب دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو مقام و مرتبہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا، دونوں کا ایک ہی مقام و مرتبہ ہے۔ ہاں نماز میں تلاوت کرنے کے لحاظ سے قرآن کی تلاوت کی جائے گی، حدیث کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کو یہ ذات حاصل ہے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو تلاوت وغیرہ کے اعتبار سے قرآن یقیناً اس کا مقام و مرتبہ ہے، اور احادیث کا اس لحاظ سے وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہتے ہیں، عقیدہ لینا چاہتے ہیں، اس لحاظ سے جو درجہ قرآن کا ہے وہی درجہ حدیث کا ہے، دونوں کے درجات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک چیز دی گئی ہے، یعنی کہ حدیث، اس جیسی، بالکل اس جیسی۔ اور آپ قرآن پہ بھی غور کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں پہ غور کیجیے گا ذرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اور کا لفظ بول رہا ہے، اور کا، یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو اس کے بعد یا پھر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، واو استعمال کی گئی یہاں پہ، اور واو برابری کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ جو درجہ اللہ کے احکام کا ہے وہی درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا ہے، دونوں کا مقام و مرتبہ بالکل ایک ہے۔ چلیے اب ہم اس چیز سے تو فارغ ہو گئے، اب یہ طے ہو گیا کہ دین لینے کے لحاظ سے، عقیدہ سیکھنے کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ ایک ہے۔ تو اب پھر آ جائیں سیدہ عائشہ کے سوال کی طرف۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا،
کہ حساب بہت آسان ہوگا، ہلکا ہوگا ان کا جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا ان کے دائیں ہاتھ میں۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کا حساب ہوا اس کی پھر خیر نہیں، وہ گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ قرآن مانا جائے یا حدیث لی جائے، یہ سوال ہے سیدہ عائشہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ الفاظ میرے ہیں، مفہوم یہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ کیا آپ نے یہ تربیت کی سیدہ عائشہ کی کہ عائشہ جب کبھی قرآن اور حدیث میں تضاد محسوس کرو تو میری احادیث کو دیوار پہ دے مارو، قرآن کے سامنے میری احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا انکار کر دو؟ نہیں، آپ نے یہ تربیت نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ عائشہ، قرآن میں جس چیز کا تذکرہ آیا ہے وہاں حساب کا معنی ہے اعمال کا پیش کیا جانا، رپورٹ دے دینا، یعنی کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب تو ہو گیا کیونکہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے، لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ تو دنیا میں یہ نیکیاں کرتا رہا اور یہ گناہ کرتا رہا، صرف بتایا جائے گا۔ وہاں پہ حساب کا معنی یہ ہے، اور حساب کا ایک دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی کیوں کی، یہ گناہ کیوں کیا، یہ جرم کیوں کیا، اور جس سے کیوں پوچھ لیا گیا وہ گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ کامیابی نہیں پا سکتا۔ تو اس سے پتا چلا قرآن میں لفظ حساب کا معنی اور مفہوم اور ہے، اور حدیث میں لفظ حساب کا معنی اور مفہوم اور ہے۔ اب کون سا بچہ بتائے گا قرآن میں لفظ حساب کا معنی کیا ہے؟ جی پھر نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن میں جو لفظ حساب آیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ پھر رپورٹ، اعمال کے بارے میں بتا دینا کہ تم نے یہ کام کیے تھے۔ اور حدیث میں جو حساب آیا اس کا مطلب کیا ہے؟ مواخذہ، باغ پرس، کیوں، کس لیے۔ اور یہاں پہ تو ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے، ایسا خود قرآن میں بھی ہو جاتا ہے، خود قرآن میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ ہمارا سوال جوید غامدی صاحب سے بھی ہے، جو بڑی جلدی احادیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مسرد کر دیتے ہیں، لوگوں کو احادیث سے نفرت دلا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں آپ کیا کریں گے جب محسوس ہو کسی جگہ پہ کہ ایک ایت دوسری ایت سے ٹکرا رہی، وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ کیا وہاں پہ بھی یہی کہیں گے ایک ایت کو پھینک دو؟ اگر قرآن میں یہ محسوس ہو کہ ایک ایت دوسری ایت سے ٹکرا رہی، وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى کے آخر میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی۔ کس کو کہا گیا ہدایت دینے والا؟ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، آپ ہدایت دیتے ہیں۔ اب آ جائیں 20ویں سپارے میں سورہ قصص میں، اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ جس کو چاہے ہدایت دے، ایسا نہیں ہوگا۔ سورہ شورى میں کہا گیا تھا کہ اللہ کے نبی ہدایت دیتے ہیں، سورہ قصص میں 20ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہدایت نہیں دیتے۔ ایک جگہ پہ اس بات ہے، ایک جگہ پہ نفی ہے۔ اب جوید غامدی صاحب کے اصول کے مطابق قرآن کی کس آیت کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا؟ جی کس آیت کو لینا ہے؟ جی میری آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کہیں گونج تو نہیں ہے آواز میں؟ میری آواز میں کہیں گونج تو نہیں اسپیکر کی؟ صحیح سمجھا رہی ویسے؟ جی دونوں کو کیسے لیں گے؟ ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہدایت دیتے ہیں، ایک جگہ پہ کہا جا رہا ہے ہدایت نہیں دیتے۔ جی دیکھیں اللہ آپ کو ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ہدایت کے 2 قسمیں ہیں ہدایت کی۔ ایک ہے راستہ دکھا دینا کہ جامعہ مسجد عثمان بن عفان اس سائڈ پہ ہے، اور ایک ہے گاڑی میں بٹھا کے اس آدمی کو جامعہ مسجد عثمان میں
پہنچا دینا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی کرتے ہیں کہ جنت کا راستہ یہ ہے، توحید اپناؤ گے، نمازیں پڑھو گے، کبیرہ گناہوں سے دور رہو گے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. راستہ بتا رہے آپ. اور ایک ہے کسی کے دل میں ایمان کو بٹھا دینا، داخل کر دینا. یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جی تو یہاں پہ تو کرے گا نا، لیکن آپ نے میری بات پہلے سنی نہیں، آپ موبائل کے ساتھ تھے. نہیں آپ نے یہی، اگر آپ نے میری بات تو پہلے دھیان سے سنی ہوتی نا تو آپ کہتے کہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے، رامجی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں. سنیں آپ دھیان سے میری بات سنیں. میں نے یہی تو بتایا ہے کہ جو انداز آپ ایک آیت اور ایک حدیث میں اختیار کرتے ہیں، وہی ایک آیت اور دوسری آیت میں اختیار کرتے ہیں، وہی انداز آپ اختیار کریں ایک آیت اور ایک حدیث میں. حدیث کی باری آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ. قرآن کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، وہاں ہدایت کا مطلب اور ہے، یہاں پہ ہدایت کا مطلب اور ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب آیت اور حدیث میں تعارض محسوس ہو تو وہاں پہ بھی یہی انداز اپنایا کریں. وہاں پہ آپ جلدی سے حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہاں پہ تو آپ صاف صاف کہتے ہیں کہ احادیث دین کا ماخذ نہیں ہے. غامدی صاحب کے الفاظ ہیں، احادیث دین کا ماخذ نہیں ہے. دین بنیادی طور پہ قرآن سے لیا جائے گا، حدیث سے نہیں لیا جائے گا. حدیث کو کیا کیا جائے گا؟ تاریخی طور پہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان کی وجہ سے ہمارے وہ نوجوان جو مدارس میں تو نہیں آتے، اسکول کالج میں ہوتے ہیں، تو ان کو جاوید غامدی صاحب بہت اچھے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جاوید غامدی صاحب کی گفتگو کا انداز اچھا ہے. کوئی تو خوبی ہے نا آخر، لیکن جو پیش کر رہے ہیں وہ زہر ہے. اللہ کے نبی اسلام کی ایک حدیث کو بھی رد کر دینا انتہائی خطرناک ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث کو ماننا ضروری ہے. جو بھی حدیث سند کے لحاظ سے ثابت ہو گئی اور اسے محدثین نے صحیح حدیث قرار دے دیا، جو فن حدیث کے ماہر تھے. جس حدیث کو امام بخاری نے قبول کر لیا، امام مسلم نے قبول کر لیا، میں کون ہوتا ہوں اسے ریجیکٹ کرنے والا؟ جس حدیث کو امام مالک نے قبول کر لیا، جاوید غامدی صاحب کون ہوتے ہیں اس حدیث کو ریجیکٹ کرنے والے؟ تو اس لیے جہاں پہ آپ دو آیتوں میں تطبیق دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہدایت کا معنی یہ ہے، وہاں پہ وہ ہے، یہی صورتحال ہوگی ایک آیت اور ایک حدیث میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ آدمی اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش آئے گا. خوش کیوں نہ ہو؟ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے، جنت مل رہی ہے، خوش کیوں نہ ہو؟ دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. جس کو نامہ اعمال دیا گیا اس کی پشت کے پیچھے. اچھا اب یہاں پہ بھی سوال ہے اور امید ہے کہ ہمارے بھائی ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ، کہ یہاں پہ کہا گیا نامہ اعمال پشت کے پیچھے. دوسری آیات میں کہا گیا بشمالہ کہ نامہ اعمال دیا جائے گا مجرم قسم کے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں. عام طور پہ آیات میں کیا کہا گیا کہ مجرم لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں. اور اس آیت میں جو بھی میں نے پڑھی ہے سورہ انشقاق کی، اس میں کہا جا رہا ہے پشت کے پیچھے دیا جائے گا. کوئی بھائی مدد کرے گا میری اب یہاں پہ آپ میں سے؟ جی بوجھ ہوگا جی. کو اور کوئی مدد کرے؟ نہیں تو یہاں پہ علماء کرام نے کہا ہے کہ دونوں آیتیں بالکل ٹھیک ہیں، دونوں آیتیں بالکل درست ہیں. نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ کہاں پہ ہے؟ پشت کے پیچھے، کیونکہ مجرم لوگ ہیں، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے. تو اس لیے دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے یہ کہا کہ دونوں آیتیں ٹھیک ہیں. کیا کہا؟ دونوں آیتیں ٹھیک ہیں. ہم نے ایک آیت کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہی انداز احادیث کے ساتھ اختیار کریں. تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. تو جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کی پشت کے پیچھے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وہ مدد کے لیے پکارے گا، وہ آواز دے گا کس کو؟ ہلاکت کو، موت کو، کہ موت تو آ میرا خاتمہ کر دے، میری کہانی ختم ہو. جہنم میں نہیں جانا چاہتا، عذاب برداشت نہیں کرنا چاہتا،
میری زندگی کا یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے. موت تو پکارے گا لیکن موت کہاں آنے والی ہے؟ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہا کرتا تھا. یہاں پہ ذرا غور کرنا، آپ نے غور کیجئے گا ذرا. پہلے آدمی کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ وہ اپنے گھر والوں میں کب خوش آیا؟ جب اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا. دنیا میں زندگی کیسے گزری؟ ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں. اور جس کو نامہ اعمال ملا ہے پشت کے پیچھے، اس کے بارے میں اللہ بتا رہے کہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا یہ خوش رہا کرتا تھا، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا کرتا تھا. جو انہوں نے کہہ دیا مان لیا، اپنے من پہ چلا کرتا تھا، خواہشات نفس کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی ہر خواہش کو، اپنے بچوں کی ہر خواہش کو، اپنی بیگم کی ہر خواہش کو پورا کیا کرتا تھا. گھر کا ماحول بڑی خوشیوں میں کے ساتھ گزر رہا تھا. تو جو دنیا میں اتنا خوش ہے کہ دنیا کی ہر نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے جائز ناجائز طریقے سے، ہر راحت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں پہ پریشان ہوگا، وہاں پہ موت کو پکارے گا، وہاں پہ ہلاکت کو پکارے گا. اور جو دنیا میں پریشان ہے، محدود وسائل میں زندگی گزار رہا ہے، حرام سے بچتا ہے، سود سے بچتا ہے، جوے سے بچتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ سود لینا جائز نہ سود دینا جائز، یہ نظریہ وہ رکھتا ہے. اس انداز سے زندگی گزاری ہے. میوزک اس کے نزدیک حرام، موسیقی اس کے نزدیک حرام، لڑکیوں سے مسافہ کرنا حرام، لڑکیوں کے ساتھ غیر لڑکیوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا حرام. اس انداز سے جس کی زندگی گزری ہے، وہ روز قیامت جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے کر آئے گا، اپنے گھر والوں میں بڑا خوش ہوگا. تو میرے بھائیوں، فیصلہ کر لینا چاہیے آپ کو اور مجھے کہ ہم نے خوش یہاں پہ ہونا ہے کہ وہاں پہ ہونا ہے. ویسے مجموعی طور پہ جو ایمان پہ ہے، حرام و حلال کا خیال رکھتا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ دنیا میں اگرچہ محدود وسائل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن دل اس کا جو ہے اس میں ساتھ ہی ساتھ ہیں، اس میں اطمینان ہی اطمینان ہے، اس میں سکون ہی سکون ہے. اگر اس کا ایمان پختہ ہے، اگر اسے اللہ پہ مکمل یقین ہے، اگر اس کی نگاہ جنت کے اوپر ہے، اگر اس کی نگاہ اس بات پہ ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں حقیر محسوس ہوتی ہیں، ہلکی محسوس ہوتی ہیں. اور اگر انسان کی نگاہ جنت پہ نہ ہو، اللہ رب العزت کے چہرے کے دیدار پہ نہ ہو، تو پھر دنیا میں جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، کبھی اللہ کے اعتراض، کبھی تقدیر کے اعتراض. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ایک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گزرے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گزرے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے عقائد کو مضبوط بنائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پہ اور احادیث پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے. اگر میں نے درست کہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، میری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بڑی دلجمی کے ساتھ گفتگو سنی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی محمد شیخ محمد کا، محمد بن طیرمان زیدی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے ہم کلام ہو سکوں. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی ہم سب کے شیخ طیرمان زیدی صاحب کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ان کی پوری فیملی کی جہود کو قبول فرمائے. توحید کے سلسلے میں اس فیملی کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ اس خیر کو آئندہ نسلوں میں بھی رکھے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا عظیم مرکز بنائے. یہاں سے جو طالب علم نکلے پوری دنیا میں توحید کا پیغام عام کریں، قرآن و سنت کا پیغام عام کریں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.